باقر گیلیبوف کبھی کہتے ہیں نہیں ملاقات کی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل بنانا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جی جی صاحب دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور معاملات کو بہتر کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. کیجول الفاظ میں اگر بات کی جائے کہ ایک ہاتھ میں اسٹک ہے اور ایک ہاتھ سے وہ آفر بھی دے رہے ہیں ساتھ میں. اور ایران کے اندر بھی جب سے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ اندر بھی اس وقت پاور اسٹرگل ہے. ساری صورتحال میں پاکستان کیسے مذاکرات کو ایک اینڈنگ موڑ تک لے کے جائے گا؟ سعودی عرب پہ اٹیک ہوا تھا. پاکستان کی حکومت نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے سعودیہ پہ اٹیک نہیں کرنا کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے ان کے ساتھ. پاکستان ان کے اندر کے جو دونوں سائڈ کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. امریکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ سپر پاور ہے. دے وانٹ ٹو بی ریمین اے سپر پاور. ایرانینز کا یہ ہے کہ دے آر کیرنگ اے سیولائزیشن اینڈ اٹس دیئر پرائڈ. تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو لک ویک ان فرنٹ آف دیئر پیپل. کیا اتنا بہادر آرمی چیف آپ نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں صحافتی زندگی میں دیکھا ہے؟ مشرف صاحب ان کے جو بیانات اور جس طرح سے the way he carried himself وہ والا ٹائم تھا اور اس کے بعد سے میں نے ان کو دیکھا ہے. he is ماشاءاللہ he is more way ahead. جے ڈی وینس صاحب پاکستان آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں؟ ابھی تک یہ نقطہ کلیئر نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ سائن تو ٹرمپ صاحب خود ہی کریں گے اور جب ٹرمپ صاحب آئیں گے تو پھر ایران کے بھی ان کے کاؤنٹر پارٹ یہاں پہ آئیں گے. بٹ فار ناؤ جے ڈی وینس ہی آئیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں خود طارق خان ایک ایسے انٹرویو کے ساتھ حاضر ہیں. اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، پس پردہ کیا کوششیں جاری ہیں، اس ساری تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے بڑی ریکویسٹ کی مونا صاحبہ کو، جو ڈپلومیٹک افیئرس کو کور کرتی ہیں، ڈیفنس افیئرس کو کور کرتی ہیں، گہری نظر رکھتی ہیں، طویل تجربہ رکھتی ہیں اور اس سارے ان امور کو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے دیکھ رہی ہیں. مونا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ، ویلکم. مجھے تو یہ بتائیں کہ جو باقر گیلیبوف ہیں، جو گزشتہ رات ان کی ٹویٹ آئی ہے آج سے 12 گھنٹے پہلے، انہوں نے کہا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو جو نیگوسیشن ٹیبل ہے اس کو سرنڈر ٹیبل بنانا چاہتے ہیں، اس ساری صورتحال میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ ساری کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک یہ بتائیں کہ کیا ایرانی وفد آ رہا ہے پاکستان؟ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے باقاعدہ طور پہ رات یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو سارے معاملات سے واقفان حال ہیں ایران سے، وہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی وفد آنے کی تیاریاں کر رہا ہے. مگر یہ باقر گیلیبوف کی جو خبر ہے نا، اس نے بڑا چونکا دیا. اب یہ اپنی انفارمیشن دیجیے گا، کیا ایرانی وفد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی ایرانی وفد ضرور آئے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو امریکہ سے پاکستان کا جو ٹریول ٹائم ڈسٹینس ہے وہ 16 to 17 آورز ہے. مطلب جاتے ہوئے 17 آور ہوتا ہے، آتے ہوئے ٹیل ونڈ ہوتی ہے تو 16 آورز ہوتا ہے. تو ایران کے ساتھ وی ہیو اونلی فیو آورز فلائٹ ٹائم. تو ایرانینز جو میری اطلاع کے مطابق دے آر جسٹ ویٹنگ فار دا نوٹ فرام دا امیریکن سائڈ کہ وہ جہاز پہ بیٹھ جائیں گے. تو دیکھیں یہ تو 2-3 گھنٹے کا سفر میں یہ تو انہوں نے تو پہنچ جانا ہے. سو دے آر ریڈی، دے آر اسٹینڈ بائی، دے آر جسٹ ویٹنگ کہ اس سائڈ سے ڈیلیگیشن نکل آئے تو پھر یہاں سے ہوگا. اور آنا تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہے انہوں نے. اور بیک اینڈ پہ چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی اتوار کے روز بھی مصر کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، آج دوبارہ بات ہوئی ہے ود ان 48 آورز. اور چائنیز انویسٹر ملا ہے آج وزیر خارجہ سے. تو اب پیچھے بہت ہائی اینڈ چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ چیزیں کسی طرح سے، کیونکہ پاکستان پوری طرح تیار ہے. ایوری تھنگ از ریڈی ہیئر. وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا بوتھ اسٹیک ہولڈرز ٹو کم ہیئر فار دا ٹاکس. پھر یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنی تیاری ہے تو ایرانین کی طرف سے مکس میسیجز کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ باقر گیلیبوف کبھی کہتے ہیں نہیں ملاقات کی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل بنانا چاہتے ہیں. یہ حکمت عملی کیا ہے؟ فرض کریں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور معاملات کو بہتر کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. کیا کم از کم یہ نہیں کیا رہا کہ جب تک مذاکرات چل رہے ہیں آپ خاموشی اختیار کر لیں؟ دونوں طرف سے کوئی خاموشی کی بات، کیا پاکستان نے اس کی کوشش کی ہے؟ پاکستان کوشش کر رہا ہے. اور ٹرمپ صاحب کا آپ کو پتا ہے ان کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے بطور صدر، اور ان کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ تھوڑے کیجول ہیں. اور ان کا یہی ہے کہ جو کیجول الفاظ میں اگر بات کی جائے کہ ایک ہاتھ میں اسٹک ہے اور ایک ہاتھ سے وہ آفر بھی دے رہے ہیں ساتھ میں. تو سیم گوز ود ایرانین، دے آر ویری کمپلیکیٹڈ پیپل. اور ایران کے اندر بھی جب سے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ اندر بھی اس وقت پاور اسٹرگل ہے. جو باقر غالباف ہیں دے آر مور کلوز ٹو IRGC. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں یا ان کے جیسے ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی. 3 دن پہلے ان کے وزیر خارجہ کی آخری ٹویٹ آئی تھی، اب تو 4 دن ہو گئے.
جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز اوپن ہو گیا ہے اور اس سے ود ان آورز IRGC نے کہا تھا کہ بھائی کوئی اوپن نہیں ہے, ہم بند کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سے وزیر خارجہ کو مطلب اتنی امبیرسمنٹ ہوئی کہ انہوں نے دوبارہ سے کوئی ٹویٹ ہی نہیں کی کہ مطلب آپ ان کے آپس میں اتنا وہ کلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں. تو وزیر خارجہ نے تو اس کے بعد کوئی ٹویٹ ہی نہیں کی کہ اگر میں نے ہو سکتا ہے کوئی اور بیان دوں تو پھر وہ IRGC کی طرف سے نگیٹ ہو جائے تو پھر وہ ان کے لیے کیا اسٹینڈنگ رہ جائے گی. تو بیسیکلی جو کنٹری کے اندر جو ڈویژنس ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور جو آرمی چیف کا جو دورہ تھا وہاں پہ وہ بیسیکلی تھا ہی اس لیے کہ وہ ان کی جو ملٹری قیادت ہے ان سے ان پرسن ملنا چاہتے تھے کہ کیونکہ یہاں پہ جب اسلام آباد میں ٹاکس ہوئی تھی آپ نے دیکھا ان کا 70 کے قریب ان کا ڈیلیگیشن تھا. تو مطلب ہر بندہ آنا چاہتا تھا یہاں پہ کہ اب کیونکہ پاور سٹرگل ہے, اب ان کے سارے لوگ تھے یہاں پہ, لیکن پھر بھی وہ بات نہیں پہنچ پائی. کیونکہ جو ان کے صدر صاحب تھے وہ یہاں پہ نہیں تھے, اور صدر صاحب سے کمیونیکیشن ایشو یہ تھا کہ وہ اگر ان سے کمیونیکیٹ کرتے تو ان کے سگنل ریویل ہو جاتے, ان کی لوکیشن ریویل ہو جاتی اسرائیل کے لیے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو یہ اصل میں جب تک آپ کے کنٹری کے اندر چیزیں سیم پیج پہ نہ ہونا تو وہ ٹھیک نہیں چلتی. ہمارے وہاں پاکستان میں تو الحمدللہ ابھی سیم پیج چل رہا ہے تو چیزیں بہت اچھی چل رہی ہیں. وہاں پہ سیم پیج نہیں ہے, ایشو یہ ہے وہاں پہ. یہ بڑی آپ نے حیران کن بات کی ہے, کیونکہ ایران انٹرنیشنل نے بھی باقاعدہ کل رپورٹ کیا کہ باقر کلیبوف کا حوالہ دے کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر جو مذاکرات کے اگینسٹ ہیں, اور باقاعدہ باقر کلیبوف کو ریکارڈ کر کے کوٹ کرتے ہوئے ایران انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات سے دور لے جانا چاہتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے 2 افراد کے نام بھی دیے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا IRG جو ایرانی ریولیوشنری گارڈ ہے, انہوں نے باقاعدہ اس کے اگینسٹ سٹیٹمنٹ دیا. 3 دن سے عباس اراغچی صاحب ویسے ہی خاموش ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کیسے مذاکرات کو ایک اینڈنگ موڑ تک لے کے جائے گا, کیونکہ آپ کیا سمجھتی ہیں ڈیسائسو فیکٹر باقر کلیبوف ہیں یا ڈیسائسو فیکٹر ہے کون؟ ڈیسائسو فیکٹر آئی گیس IRGC اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے وہاں پہ. the reason army chief met there and when he went there and he met them. اور ابھی اس کی ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو بات ہوئی تھی ایرانی صدر کے ساتھ, ایرانی صدر کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو اس میں انکار کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم اپنی قوم کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھیں گے, قومی مفاد کو سامنے رکھیں گے مذاکرات میں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں ہم ان کو سامنے رکھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو ہم ان کو اس میں سامنے رکھیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے اسٹریٹ وے کہ ہم نہیں کر رہے, لیکن جو ان کی وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہے بیسیکلی آپ اگر ان کو فالو کریں, جو تسنیم نیوز ہے ان کا, دے آر مور کلوزر ٹو IRGC, تو ان کی جو نیوز آتی ہے وہ مور کلوزر ٹو دیم. باقی ارنا اور یہ گورنمنٹ سائڈ سے ہیں, تو وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. جب سعودی عرب پہ اٹیک ہوا تھا, پاکستان کی حکومت نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے سعودیہ پہ اٹیک نہیں کرنا, کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے ان کے ساتھ. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کمٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل ہم اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں. صدر صاحب نے بھی کہا انڈورس کرتے ہیں. انہوں نے پھر سعودی قیادت سے بھی بات کی, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی, انہوں نے کہا کہ ہم اپالوجی کرتے ہیں بیکاز آپ ہمارے بردرلی کنٹری ہے. اپالوجی کے کچھ گھنٹے بعد IRGC نے ایک اور میزائل پھینک دیا. تو اب یہ جو ہے نا جو ڈویژنز, یہ ان کے اپنے لیے بھی امبیرسنگ ہے کہ وہ دے آر ناٹ ایٹ دا سیم پیج. تو اب یہ برج بھی پاکستان کو ہی یہ گیپ فل کرنے پڑ رہے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان کے اندر کے جو دونوں سائڈ کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اختلافات کی گفتگو بتائی, یہ تو رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ مسعود پزشکیان صاحب نے معافی مانگی تو IRGC نے الگ موقف لیا, یہ تو رپورٹڈ فیکٹ ہے. یہ جو ابھی کی اطلاعات ہیں یہ بھی رپورٹڈ فیکٹس ہیں جو آپ بیان کر رہی ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ تو بڑی ہی کرٹیکل صورتحال ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے, کل کلام کو پاکستان ان سے معاہدہ کرتا ہے تو ایک امپلیمنٹیشن فورس ہوتی ہے. ہم کیسے انشور کریں گے کہ جو ہم ان سے معاہدہ کر رہے ہیں یا امریکن کا ہم معاہدہ کروا رہے ہیں, ہم کوئی اوتھینٹک بات کر رہے ہیں, یہ ہم سے اوتھینٹک بات کر رہے ہیں, کل کلام کو یہ اس پر کاربند رہیں گے. کیا جو ایران کی جو حکومت ہے, مسعود پزشکیان وغیرہ, کیا وہ لوگ بھی اس سارے معاملے میں انڈورسمنٹ دیں گے؟ کیونکہ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جو مسعود پزشکیان ہیں وہ بھی اتنے کو پاور یعنی کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, بلکہ ان کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. یہ حالات اور واقعات کی ترتیب ہے. ایران انٹرنیشنل نے تو یہ بھی رپورٹ کیا کہ جو عباس اراغچی ہیں ان کو آفس سے آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس ساری صورتحال میں, اس تناؤ کی کیفیت میں پاکستان اتنا بڑا کام الحمدللہ کرنے جا رہا ہے, تو یہ اتنی انٹرنل ڈرفٹ کو کیسے مینج کرے گا؟ مختصراً یہ بتائیے گا. پاور کا منبع IRGC ہے, اسی لیے تو میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آرمی چیف کا وہاں پہ جانا اور 3 دن وہاں پہ رکنا
مجھے بتائیں ایک عارضی سیز فائر جہاں پہ ہوتا ہے تو وہ وار زون ہے, وہ اس کو ٹروس کہتے ہیں, اور ٹروس آر آلویز فرجائل. ٹروس میں, اور اسپیشلی جب اسرائیل جیسا دشمن ہو تو ٹروس وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے, ویسے بھی انٹرنیشنل قوانین اس کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے. اس کے باوجود پاکستان کے آرمی چیف کا وہاں پہ 3 دن رکنا, تو آرمی چیف کا وہاں پہ جانا اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ بات چیت کرنا, یہ اسی چیز کا حصہ تھا کہ بیسیکلی ان کی جو اس وقت جو طاقت کا منبع ہے وہاں پہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا اور ان کے تحفظات سننا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تاکہ جو ابھی جو مذاکرات ہیں, تاکہ امریکہ سے اگر پیغام رسانی پاکستان کر رہا ہے تو آئی آر جی سی اور ان کے جو برجز ہیں ود امریکن سائڈ اس کو بھی فل کیا جا سکے. اور رشیا اس میں 2 دفعہ ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے. کل پھر رشین کا بیان آیا ہے کہ ہم اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور کہیں پہ ہماری اگر ہیلپ چاہیے ہے تو وی آر دیئر. وہ بیسیکلی وہ ہیلپ اس لیے ہے کہ اگر ایرانین کو منانے میں اگر ہیلپ چاہیے تو, کیونکہ امریکن والی سائڈ سے تو مطلب بات چیت چل ہی رہی ہے. آف کورس امریکہ نے رشیا کی تو نہیں سننی, وہ تو اس وقت پاکستان کی سن رہے ہیں. اور چائنیز انویسٹر, کیونکہ چائنا کا پہلے بھی خاموش کردار رہا ہے, اور بیسیکلی جو کوارڈ کنٹریز ہیں جس میں سعودی عرب ہے, جس میں ایجپٹ ہے, جس میں ترکی ہے, جنہوں نے پہلے بھی میٹنگ کی تھی. پہلی ان کی میٹنگ استنبول میں ہوئی, پھر اسلام آباد میں ہوئی, پھر ابھی انطالیہ میں پھر 4 فارم منسٹر ملے تھے. ابھی گزشتہ 2 روز میں یہ رابطے بھی ہو چکے ہیں مصری وزیر خارجہ کے ساتھ. تو یہ بیک اینڈ پہ یہ سب ایکٹیو ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں جو کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں تھوڑی بیان بازیوں کی وجہ سے, کیونکہ ایک تو اس میں ڈومیسٹک آڈینس کا بھی بہت رول ہوتا ہے, کیونکہ بوتھ دا کنٹریز ڈونٹ وانٹ سچ کائنڈ آف فیس کہ وہ اپنی کنٹری کے سامنے ایسا ان کو لگے کہ انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے. امریکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ سپر پاور ہے, دے وانٹ ٹو بی ریمین اے سپر پاور in front of their people and in front of the whole world. Iranians کا یہ ہے کہ they are carrying a civilization and it's their pride. So they don't want to look weak in front of their people. تو جب تک وہ اسلام آباد پہنچ نہیں جاتے تو یہ بیان بازی جاری رہے گی, اور راؤنڈ 1 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, اور ایونچولی وہ یہاں پہ آگے تھے اور چیزیں بات چیت بھی ہوئی تھی. تو ابھی بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ صرف بیان بازی ایک, کیونکہ دفتر خارجہ کو فارملی طور پہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا, ایون ان کے صدر کی جانب سے بھی انڈیکیشن یہی تھی کہ کوآرڈینیشن اور یہ مذاکرات. مجھے بتائیں کل ایران کے جو وزیر جو انویسٹر ہیں وہ کل ملے ہیں وزیر داخلہ سے محسن نقوی صاحب سے. اس سے پہلے محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے امریکی جو ناظم الامور ہیں ان کے ساتھ, وہ اس لیے کہ ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے سیکورٹی کے لیے. تو اگر ایران کے جو انویسٹر ہیں تو انہوں نے اگر ان کے تحفظات ہوتے تو وہ پھر فارن آفس میں جا کے ملتے نا. اگر وہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ تو اسی لیے مل رہے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو میک انشور کہ سیکورٹی کیسی ہے, کیونکہ ان کا ڈیلیگیشن آنا ہے یہاں پہ. اچھا یہ بتاؤ, بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, یہ بتائیے گا امریکن میں سے اس وقت کون کون یہاں پہ موجود ہے, اور وہ ان کی تیاریاں کیسی رہتی ہے؟ جو امریکن وفد آتا ہے پاکستان میں اس سے پہلے کس قسم کی وہ تیاریاں کرواتا ہے, کیا پروٹوکول وہ انشور کرتا ہے, کس قسم کی ان کی گاڑیاں آتی ہیں, کیا سیکورٹی پروٹوکولز کیا لاتے ہیں, کیا آلات وہ لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ اب میں نے دیکھا بڑے بڑے کارگو جہاز ان کے اترتے ہیں, پھر ان کی گاڑیاں اترتی ہیں, یہ ساری تفصیلات بتائیے گا. ان کے 9 جہاز تو اب تک اتر چکے ہیں, اور ڈیفینیٹلی وہ تو کمیونیکیشن کا اپنا نظام لے کے آتے ہیں. دے ڈونٹ ڈپینڈ آن دا ہوسٹ کنٹری فار دیئر کمیونیکیشن. یہ ان کا اپنا پروٹوکول ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوسٹ کنٹری پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, بٹ اٹس دیئر پروٹوکول, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو اے وائس پریزیڈنٹ اینڈ کمز ٹو اے پریزیڈنٹ. دے ڈونٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ. وہ سیکورٹی اپنی خود لے کے آتے ہیں, سیکرٹ سروس کے اہلکار ان کے سارے وہ پورا کارڈن کرتے ہیں. ہماری جو اپنی سیکورٹی کی لیئر ہوگی نا جو ہوسٹ کنٹری کی ہے وہ آؤٹر سائڈ پہ ہوگی, بٹ جو امیڈیٹ لیئر ہوتی ہے وہ اپنی لیئر رکھتے ہیں. گاڑیاں وہ اپنی لے کے آتے ہیں, تو وہ دے ڈونٹ ڈیپینڈ آن اینی تھنگ فار دا آن دا ہوسٹ کنٹری. یہ بتائیے گا, آپ نے یہ کہا کہ آرمی چیف صاحب بڑا کجیس اٹیمپٹ انہوں نے کیا اس سارے ماحول میں کہ صرف ایک سطحی سی عام سی جنگ بندی تھی, ایسا تو نہیں تھا کہ مکمل جنگ بندی ہو چکی ہے, سارا معاملات ہیں. تو آپ نے آرمی چیف سے آپ کی براہ راست بھی شناسائی ہوگی, آپ نے ان سے گفتگو بھی کی ہوگی. کیا اتنا بہادر آرمی چیف آپ نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں, صحافتی زندگی میں دیکھا ہے؟ مشرف صاحب ان کے جو بیانات اور جس طرح سے the way he carried himself, وہ والا ٹائم تھا, اور اس کے بعد سے میں نے ان کو دیکھا ہے. ہی از ماشاءاللہ ہی از مور وے اہیڈ. مطلب یہ he has some special blessings with him I guess کہ چیزیں ان کے حق میں بھی جا رہی ہیں, and he is very courageous. وہ مجھے کبھی کبھی نا لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے, تو میں کہتا ہوں وہ معین اختر صاحب کہتے ہوتے ہیں جب اللہ کسی پہ کرم کرتا ہے تو میم یہ ساری چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہیں. اگر جب معاملات خراب ہوتے ہیں, اللہ کا کرم نہیں رہتا, تو پھر چھوٹے چھوٹے لوگ بھی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے گا اس ساری صورتحال میں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑے مختصر وقت میں اچھا ہمیں بریف کر دیا.
یہ جے ڈی وینس صاحب پاکستان آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں؟ ابھی تک یہ نقطہ کلیئر نہیں ہوا کہ پاکستان میں آ کون رہا ہے. اور یہ آپ نے گزشتہ دنوں پروگرام میں آپ نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا لوگوں کو کہ اصل میں یہ سیکورٹی پروٹوکول ہے, اگر جے ڈی وینس آئیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نہیں آئیں گے, یعنی بیک وقت صدر اور نائب صدر ایک ریجن میں موجود نہیں ہو سکتا, یہ سیکورٹی پروٹوکول ہے. تو اپنی اندرونی معلومات کی بنیاد پہ بتائیں کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں, ہونے کیا جا رہا ہے؟ Basically, President Trump wants to come. Lekin he only wants to come when the things will be just 99.9% here. تو جب فارملی سائن کرنے کا ہوگا تو آئی تھنک ہی ول ناٹ گیو دس آنر ٹو جے ڈی وینس, ہل کم بائی ہمسیلف, دیٹ واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ. تو پھر یہ ہوگا کہ یہی راؤنڈ شاید کنٹینیو رہے گا اینڈ ہی وینس ول لیفٹ اینڈ ہی ول بی ڈپارٹنگ ٹورڈز پاکستان. تو میرا خیال ہے کہ سائن تو ٹرمپ صاحب خود ہی کریں گے, اور جب ٹرمپ صاحب آئیں گے تو پھر ایران کے بھی ان کے کاؤنٹر پارٹ یہاں پہ آئیں گے, بٹ فار ناؤ جے ڈی وینس ہی آئیں گے. لیکن اس پہ بھی اب بڑی تنقید ہو رہی تھی, یہاں پہ مجھے موقع مل گیا بات کرنے کا, کہ پاکستانی صحافیوں پہ تنقید ہو رہی تھی کہ ان کے پاس خبر نہیں ہے, یہ ساری خبر جو ہے وہ امریکن جرنلسٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے ٹرمپ صاحب سے. لیکن ٹرمپ صاحب بھی تو کل سے سب کو جو خبریں دے رہے ہیں وہ باؤنس ہی ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ وینس صاحب نکل چکے ہیں, اور یہاں پہ خبر آ گئی کہ ود ان فیو آورز لینڈ کرنے والے ہیں اسلام آباد. پھر یہ سی این این کے رپورٹرز نے کہا وہ تو ابھی اسٹل وائٹ ہاؤس میں ہی, ان کا پروٹوکول یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ تو نکلے ہی نہیں ہے یہاں سے. تو اب یہ جو کیوس ہے نا, یہ وہاں سے بھی اسی طرح کریٹ ہوتا ہے. اور آئی تھنک کہ جب تک, اور ویسے بھی ان کے پروٹوکول میں ہے, وہ جب جہاز پہ بیٹھیں گے وہ ایک ان کی فائنل فوٹیج آتی ہے, دے ویو اینڈ دین دے اسپیک ٹو میڈیا کہ ہم جا رہے ہیں اس چیز کے لیے. تو جب تک وہ نہیں آتی تو پھر یہ سب کیا سرائیاں ہیں کہ وہ نکل چکے ہیں یا وہ نکلنے والے ہیں. جب تک فوٹیج نہیں آ جاتی تو میں تو اس چیز پہ بلیو نہیں کر سکتی, بیکاز کل سے اب تک ایون امریکی میڈیا کے مطابق, ایون صدر ٹرمپ کے مطابق کہ وہ راستے میں ہے, وہ راستے میں ہے, بٹ ہی از ناٹ ان روٹ, ہی اسٹل ان دیئر ان ڈی سی. تو وہ آج انہوں نے نکلا ہے امریکی وقت کے مطابق, اور امید ہے کہ لاسٹ ٹائم کی طرح جیسے کل وینسڈے ہے تو کل نون یا مے بی آفٹر نون اراؤنڈ پہنچے, کیونکہ کل شام کو سیز فائر ایکسپائر ہوگا. شام کو امریکی ٹائم کے مطابق. ہماری جو ہے بدھ کا پورا دن جو ہے وہ ہے وی ہیو وینسڈے فل ڈے ٹل بہت مڈ نائٹ. شکریہ مونا صاحبہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ, آپ نے اتنے مختصر وقت کے لیے ہمیں وقت دیا, آپ نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا, بڑی مہربانی, سلامت رہیے. ہم انشاءاللہ اس سارے سینیریو پہ مزید بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا رہوں گا, وقت لیتا رہوں گا, اور ہم کوشش کریں گے ہمارے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو اندر کی وہ صورتحال ملے, وہ خبریں ملیں جو پاکستانی میڈیا پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اندر کی خبریں نہیں ہوتی. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ بھائی یہ تو کسی کے پاس بھی خبریں نہیں ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہر بندے کو نئی کہانی سنا رہے ہیں اور اس کے مطابق کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ, سلامت رہیں, چھائی رہیں, اسی طرح ہی ہمیں ضرور ہمارے پروگرام کو نیکسٹ بھی وقت دیجیے گا, ہمیں وقت دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو وہ ان سائڈ خبریں مل سکیں جو اس وقت پاکستانی میڈیا میں بھی شاید نہیں مل رہی. بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو جی, مہربانی.